على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين صدق الله العظيم۔ محترم دوستو بزرگوں، آج آپ حضرات کے سامنے یہ جو سورۃ مائدہ کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس پورے رکوع کا خلاصہ ذکر کرتے ہیں۔ کل کو انشاءاللہ العزیز آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر ذکر کریں گے۔ آپ حضرات اس پورے رکوع کا خلاصہ سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے جد امجد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل کے اعتبار سے پیدا ہوئے عراق میں، عراق کے علاقے کا نام ہے۔ عراق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی اور اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا، لیکن حالات سازگار نہ ہو سکے، حکومتیں مخالف ہو گئی، علاقے والے مخالف ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ آپ ہجرت کر کے چلے جائیں ملک شام کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، ملک شام میں آ گئے۔ بیت المقدس یہ علاقہ جو تھا یہ سارا کے سارا اس وقت ملک شام میں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے حضرت اسحاق کو وہاں پہ چھوڑا اور ان کو مرکز بنا کے دیا، بیت المقدس کے قریب ان کو ٹھہرایا، اور ان کے بڑے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل تھا۔ حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو حجاز میں چھوڑا، مکہ میں چھوڑا، اور بیت اللہ الکریم جن کی تعمیر حضرت اسماعیل کے ہاتھوں سے ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بیٹے کو مرکز بنا کے دیا مکہ میں، اور چھوٹے بیٹے اسحاق کو مرکز بنا کے دیا ملک شام میں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یعقوب ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی ہوئے، یعنی ابراہیم یہ بھی اللہ کے نبی، ان کے بیٹے حضرت اسحاق یہ بھی اللہ کے نبی، پھر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔ تفصیلی واقعہ آپ کے سامنے سورۃ یوسف میں آئے گا۔ آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں کہ بھائیوں نے ظلم کیا، پھر مصر کی منڈیوں میں فروخت ہوئے، پھر اللہ رب العزت نے اسی یوسف کو وقت کا بادشاہ بنایا۔ یہ واقعہ بہت زبردست ہے، سورۃ یوسف میں انشاءاللہ آپ کو بڑے زبردست طریقے سے سنائیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں یہ ملک شام سے کہاں پہ آ گئے؟ مصر میں آ گئے۔ کیسے آئے؟ کہ بھائیوں نے ملک شام سے پکڑا اور جا کر کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے کنویں سے نکال کے مصر کے اندر جا کے فروخت کر دیا۔ پھر مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں مصر کے بادشاہ بنے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بعد کے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد میں ہیں۔ اب ان کو بنی اسرائیلی کہا جاتا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے، بنی کا معنی ہے اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جتنی اولاد ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل۔ تو یہ بنی اسرائیلی مصر میں آباد ہو گئے۔ اصل کے اعتبار سے کہاں کے رہنے والے تھے؟ ملک شام کے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے واسطہ سے کہاں پہنچے؟ مصر میں۔ تو مصر کے اندر جو حکومت تھی، بادشاہت تھی، وہ آپ سمجھتے ہیں فرعون کی تھی۔ فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی بڑا رب کہا کرتا تھا، اور یہ قبطی قبیلے سے تھا۔
تو وہاں پہ مصر کے اندر جو بنی اسرائیلی تھے یہ غلامانہ زندگی گزار رہے تھے۔ فرعون ان پہ ظلم کرتا، ان سے مزدوریاں کرواتا، ان سے کام لیتا، مزدوری دیا نہیں کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو فرعون کی سختی سے، فرعون کے ظلم سے نجات دلوا۔ بالآخر کیا ہوا؟ واقعہ آپ نے سنا ہے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر نکلے، پھر آگے دریا آ گیا، پیچھے جو ہے فرعون کے لشکر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیلی تھے یہ دریا پار کر کے اللہ نے راستے بنائے، آگے نکل گئے، اور فرعون جو ہے یہ اپنے فوجوں کے ساتھ، اپنی پوری کابینہ کے ساتھ، کابینہ ہوتی ہے نا، کوئی وزیر داخلہ، کوئی خارجہ، کوئی مشیر، کوئی فلاں فلاں، فرعون جو ہے اپنی کابینہ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو مصر کا علاقہ کن کے پاس آ گیا؟ بنی اسرائیلیوں کے پاس۔ فرعون تو چلا گیا، اب مصر کے بادشاہ کون بن گئے؟ بنی اسرائیلی۔ اب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں کو کہا کہ تم اپنے پرانے علاقے میں جاؤ، ملک شام میں۔ کہاں جاؤ؟ مصر تو تم نے فتح کر لیا، اب جو ملک شام تھا نا، جہاں سے یہ کیا ہے ہجرت کر کے مصر میں آئے تھے، وہاں پہ ایک قوم آباد تھی، اس قوم کا نام تھا قوم عمالقہ۔ کیا نام تھا؟ قوم عمالقہ۔ بڑے سخت لوگ تھے، جسم کے اعتبار سے بڑے قد والے، صحت والے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ مصر تم نے فتح کر لیا، اب جو تمہارا آبائی علاقہ ہے نا وہاں جاؤ اور اس قوم کے ساتھ تم جہاد کرو، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ یہ اللہ نے موسیٰ کے ساتھ کیا کیا؟ وعدہ کیا کہ تمہیں کیا ہوگی؟ فتح ہی ہوگی، بس جہاد تم نے کرنا ہے، فتح، یہ علاقہ جو ہے یہ تمہارا ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر گئے، ان کو سمجھایا، اور قوم میں سے 12 آدمیوں کو جاسوسی کے طور پر ملک شام میں بھیجا، کیونکہ جب جہاد کیا جاتا ہے، جنگ کی جاتی ہے تو جاسوسی ضروری ہوتی ہے کہ مورچہ کہاں بنانا ہے، وہاں کے حالات دیکھے جاتے ہیں، اس ملک کے جس ملک کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو وہاں پہ جاسوس بھیجے جاتے ہیں کہ مورچہ کہاں بنانا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، یہ ساری چیزیں CID وغیرہ علاقے کی لے کر پھر جا کے جہاد اور لڑائی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 12 قبیلے تھے، 12 سرداروں کو بھیجا، یعنی 12 آدمی ان میں سے چنے، اور کہا کہ تم اپنے آبائی گاؤں ملک شام میں جاؤ اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر آؤ۔ وہ 12 آدمی گئے اور جا کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ بات بھی سمجھائی، واپس آ کر مجھے ہی بتانی ہے ساری بات، اور قوم کو نہیں بتانی، کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ تو کہتے ہیں وہ 12 آدمی ملک شام میں گئے، پھرے، بہت پیارا علاقہ، سرسبز و شاداب، چشمے پھول رہے ہیں، فصلیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کو وہ علاقہ بڑا اچھا لگا۔ لیکن وہاں کے جب لوگ دیکھے نا انہوں نے، بڑے قد والے، موٹے تازے، ڈر گئے، سمجھ آ رہے، حتیٰ کہ وہ ان کے جو ایک آدمی ہے انہوں نے پہچان لیا کہ جاسوس ہیں، قوم عمالقہ کے ایک آدمی نے پہچان لیا یہ کون ہے بھائی؟ جاسوس ہیں۔ تو ان سارے 12 کے 12 کو پکڑ کے لے کے اپنے بادشاہ کے پاس چلا گیا کہ یہ کون ہے بھائی؟ جاسوس۔ تو اس کا بادشاہ کہنے لگا بھائی آپ ان کو چھوڑ دو، یہ ہمارے ساتھ کیا جنگ کریں گے، ہمارا ایک آدمی 12 کو قابو کر سکتا ہے تو یہ تو ہمارے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے، ہمیں ہی پتہ ہوگی، ان کو پتہ نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے ایک آدمی کو جو 12 آدمی لے کر چلا جائے، 12 آدمیوں کو ایک آدمی لے کر چلا جائے تو بزدلی کی علامت ہے نا۔ بہرحال یہ جاسوس واپس آئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو حالات بتائے کہ ہم اس علاقے میں گئے، ہم نے وہاں پہ فصلیں دیکھی، بہت اچھی ہیں، باغات ہیں بہت اچھے، چشمے بہت اچھے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اللہ کا حکم تھا کہ تمہارا کام داخل ہونا ہے، میں تمہیں فتح دے دوں گا۔ آگے سے یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ ہم تو ان کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کہ ٹڈیاں ہوتی ہیں، ٹڈیاں جیسے کہ ٹڈیاں ہوتی ہیں، ان کے مقابلے میں ایسے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 سرداروں جاسوسوں کو کہا کہ تم نے یہ باتیں جو ہیں نا لوگوں کو نہیں بتانی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جب ایک بات پھیل جائے نا پھر جہاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے، قوم میں ایک آدمی بھی فوج میں یا جہاد میں، مجاہدین میں ایک ہی سپاہی بھی تو بزدل ہو جائے نا تو اس کے اثرات پورے کے پورے جماعت پہ پڑتے ہیں۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاد سے بھاگنا یہ کیا ہے بھائی؟ گناہ کبیرہ میں سے ہے، بزدلی دکھانا کیا ہے بھائی؟ گناہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا اللہ کا وعدہ ہے اور تمہیں کیا ملے گی؟ فتح ہی ملے گی۔ تم جاسوسوں کو کہا کہ یہ بات کسی کو نہیں کہنی،
اب جاسوس کتنے تھے؟ 12 میں سے 2 آدمیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر عمل کیا، ایک حضرت یوشع بن نون اور دوسرا غالب، حضرت غالب، ان دونوں نے تو کوئی بات نہیں بتائی بھئی وہ آدمی کیسے تھے کیا۔ باقی جو 10 تھے نا وہ بات وہ ہمارے معاشرے والے ہیں، عربی کا محاورہ ہے نا کہ 2 سے جب بات نکل جائے تو پھر نہیں رکتی، 2 سے مراد کیا ہے؟ 2 ہونٹ، ٹھیک ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو بتانے لگ گئے، اس نے کہا تو میرا خاص آدمی ہے، میں تجھے بتا رہا ہوں، کسی کو نہیں بتانا، دوسرے نے دوسرے کو کہا بھائی تو میرا خاص آدمی ہے، جب بات 2 ہونٹوں سے نکل جائے پھر بات رکتی نہیں ہے۔ تو ان 10 آدمیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر عمل نہیں کیا، جب عمل نہیں کیا تو پوری قوم کے اندر اس بات کو پھیلا دیا کہ اس علاقے کے لوگ بہت سخت ہیں، بڑے ہیں اور موٹے تازے ہیں، باقی کام ٹھیک ہے، بس ہم لڑ نہیں سکتے ان کے ساتھ۔ باقی واقعہ انشاءاللہ کل ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔